اور جب بچوں کے عقیدے کی فکر ہے مت کمپرومائز کرو دنیا کے لیے توحید کو. وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے, جو اپنے بچوں کو دھاگے باندھ رہا ہے, جو اپنے بچوں کو تعویذ لٹکا رہا ہے, اس کی توحید گڑبڑ ہے, اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے. ہماری پہچان ہماری توحید سے ہونی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ توحید, اسی توحید کو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا, اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا. اس میں اپنی گرفت کو کمزور مت ہونے دینا, اس پر اپنی گرفت کو کمزور مت ہونے دینا. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے, انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی. میرے بھائیوں, ہم اور آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا جو منہج ہے, جو ہمارا مسلک, اسے اہل حدیث یا سلفی مسلک کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مسلک یا یہ منہج, اس کی کیا خاص بات؟ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں, ہم نے یہ مسلک کیوں چنا ہے, ہم اس مسلک پر کیوں عمل پیرا ہیں, اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. اور کبھی کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مسلک کے ساتھ جوڑا ہے, ایسے منہج کے ساتھ جوڑا ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے, تو صحابہ کے طریقے پر چل, جو مسلک اور منہج قائم ہے اس منہج پر آپ چل. میرے بھائیوں, میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو ہدایت کے کلیئر ہو جانے کے بعد, ہدایت کے سامنے آ جانے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے گا, جو رسول کی بات نہیں مانے گا. غور کیجئے گا, جو ہدایت کے کلیئر ہو جانے کے بعد رسول کی بات نہیں مانے گا. اب ذرا اگلے جملے پر غور کیجئے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہے, یعنی جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے, صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے گا. اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جدھر پھرے گا ہم ادھر پھیر دیں گے, وہ جدھر گھومے گا ہم ادھر گھما دیں گے. پتہ یہ چلا کہ شریعت میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک یہ کہ آپ رسول کی اطاعت کریں, رسول کی اتباع کریں, اور دوسرے یہ کہ رسول کی اتباع اس طریقے کے مطابق کریں, اس منہج کے مطابق کریں جو صحابہ کا منہج تھا. اسی لیے ہم اپنے آپ کو سلفی بھی بولتے ہیں. بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ پہلے تو اہل حدیث بولتے تھے, آج سلفی کیوں بولنے لگے؟ تو یہ کوئی نیا نام نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا نام ہے. ہم سلفی ہیں, یعنی ہم سلف کے طریقے پر, صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں کہ جو رسول کی بات نہیں مانے گا اور صحابہ کے طریقے کو فالو نہیں کرے گا, یہ دو کام جو کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے گمراہ کر دیں گے, اسے صحیح راستے سے ہٹا. اور یہاں پر آپ کو حدیث بھی اپنے سامنے رکھ لیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ تمام حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل آئیں گے. حزب النال بالنال, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیر میں آپ 10 نمبر کا جوتا پہنے, دوسرے میں 9 نمبر کا پہنے. دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں. میری امت وہ تمام کام کرے گی جو یہود و نصارہ نے کیا ہے, حتیٰ کہ اگر یہود و نصارہ نے اپنی سگی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی وہ حالات آئیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے. صحابہ نے پوچھا, آپ نے کہا کہ وہ تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی, آپ نے کہا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ, ایک ملت ایسی ہوگی, ایک جماعت ایسی ہوگی جو نجات پائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, اس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طریقہ صحابہ کا ہے, جو طریقہ سلف کا ہے, جو طریقہ قرآن و حدیث کا ہے, نجات دینے والا وہی طریقہ ہے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں صاحب ان کا کوئی امام نہیں ہے, اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے, کسی امام کو نہیں مانتے. ارے ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جس کی امامت میں نبیوں نے نماز پڑھی. اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے.
سارے کے سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا کہ یہ آیت اصحاب الحدیث کی، اہل حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت میں۔ کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا امام، اہل حدیث کا اگر کوئی امام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب اگر یہ جماعت، یہ منہج صحیح ہے تو پھر یہ آٹے میں نمک کے برابر کیوں، یہ اتنے کم کیوں ہے، اتنے تھوڑے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا، اور اسلام کی اوریجنل شکل، اسلام کی اصل شکل آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گی۔ جو اوریجنل اسلام ہے، تو قرآن و حدیث کا اسلام ہے، وہ ہر دور میں اجنبی ہوگا۔ اس کے ماننے والے دنیا کی نظر میں اجنبی ہوں گے، وہ کم ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، مگر یہ اگر اسلام پر چلنے والے اجنبی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، اسلام میں کوئی شک پیدا ہو جائے گا۔ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی برقرار رہے گی۔ اسلام کبھی بھی کثرت تعداد کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کا طریقہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا رویہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ تعداد کی بنیاد پر کوئی صحیح اور غلط نہیں۔ مگر میرے پیارے بھائی، جو منہج اتنا سچا ہے، جو مسلک اتنا پیارا ہے، اور جس منہج اور مسلک پر چلنے کا آج ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں، آج مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری جماعت اہل حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہی یہی ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث میں وہ کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں، وہ کون سے ایسے گڈھے ہیں جہاں سے پانی مر رہا ہے۔ بارش کے موسم میں آپ اپنے مکانوں کی چھت پہ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بارش کی وجہ سے کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں میرے مکان کی بنیاد تو کمزور نہیں ہو رہی، کہیں چھت تو ہماری نہیں ٹپک رہی ہے۔ تو ہماری جماعت میں کچھ کمیاں آئی ہیں، میں آج ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز، ہم اہل حدیث ہیں، ہماری پہچان ہماری توحید سے ہوتی ہے۔ دنیا کہتی اور دنیا مانتی ہے کہ صاحب یہ اہل حدیث، یہ توحید والا، توحید کا پکا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکاتا۔ یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ یہ صرف ہماری پہچان نہیں، یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پہچان ہے۔ توحید میں پکے بنو، توحید میں کبھی کمپرومائز مت کرنا میرے پیارے ساتھ۔ یہ در کبھی غیر اللہ کے در پہ، یہ سر کبھی غیر اللہ کے در پہ نہ جھکنے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی بعض ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں، بدعقیدگی کی چیزیں، توحید کے خلاف چیزیں آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی ہونے لگی۔ یہ بچوں کو نظر کا ٹیکا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ پیلیا کی بیماری کسی کو ہو گئی تو جھروانے، یہ ہمارے اہل حدیثوں کے بچوں کو جھروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کون سا منتر پڑھ کے جھارا جا رہا ہے اس کو؟ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے جس کو سکنڈی بولتے ہیں؟ صاحب وہ فلاں چیز ہاتھ میں باندھ دیتا تو سکنڈی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکے، یہ ٹونے، یہ منتر، یہ جادو۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے میں ایک بات اور کہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ اور پیدا ہو رہا ہے صاحب، کسی پر جنات کا معاملہ آ گیا، کسی پر جادو کا معاملہ آ گیا، فلاں مولوی صاحب آ کے پڑھ کے دم کریں گے تب یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ شخصیت پرستی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن شفا ہے، آپ خود اس لائق بنیے، بچہ بیمار ہو جائے گا خود قرآن پڑھ کے دم کیجیے۔ یہ شارٹ کٹ نہ اپنائیے کہ فلاں ہم کسی کو بلائیں گے وہ پڑھ کے دم کریں گے تب میرا بچہ ٹھیک ہوگا۔ اسلام نے ہمیں خود اس قابل بننے کا حکم دیا ہے۔ بھئی کون سی مشکل بات ہے؟ سورہ فاتحہ آپ کو نہیں آتی، سورہ فلق آپ کو نہیں آتی، سورہ ناس آپ کو نہیں آتی، آیت الکرسی آپ کو نہیں آتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے لیے زہر ہے، زہر۔ شیطان جن سے ٹوٹ جاتا ہے، شیطان جن سے ہار مان لیتا ہے۔ کون سا جن ہے، کون سا شیطان ہے جو سورہ بقرہ کے آگے ٹھہر سکتا ہے، جو سورہ فاتحہ کے آگے ٹھہر سکتا ہے؟ میرے بھائی کو آج مسئلہ یہ ہے، ہم حرام چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، تصویروں میں گھرے ہوئے ہیں، ویڈیوز میں گھرے ہوئے ہیں، گانے بجانے میں گھرے ہوئے ہیں۔ شیطان کہاں اپنا گھر بناتا ہے؟ جہاں گانا بجانا ہو، جہاں ناچ گانا ہو، جہاں ننگی تصویریں ہوں، جہاں فوٹوز ہوں، جہاں بیہودہ ویڈیوز ہوں، شیطان وہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ہمارے گھروں میں شیطان کیوں نہ ٹھکانہ بنائے؟ تو اہل حدیثو، اگر واقعی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے اور مانتے ہو تو اپنی توحید کو درست کرو۔ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ بچہ بیمار ہے تو فلاں مولوی صاحب جب دم کریں گے تب ٹھیک ہو۔ تم خود دم کرو اپنے بچے کو، تم خود قرآن کی آیتوں کو سیکھو اور پڑھو میرے پیارے ساتھ۔
اور یہ بات یاد رکھو کہ قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کا لٹکانا شفا نہیں۔ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے، جو اپنے بچوں کو دھاگے باندھ رہا ہے، جو اپنے بچوں کو تعویذ لٹکا رہا ہے، اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ ہماری پہچان ہماری توحید سے ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ توحید، اسی توحید کو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں اپنی گرفت کو کمزور مت ہونے دینا، اس پر اپنی گرفت کو کمزور مت ہونے دینا۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ دیکھو یعقوب کا آخری ٹائم تھا، یعقوب نے 12 بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ باپ بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف بھی نبی ہے، یعقوب کے باپ اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب کے دادا ابراہیم بھی نبی ہے، دادا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبیوں کا خاندان۔ بھائی نبیوں سے پکی توحید کس کی ہو سکتی ہے؟ نبیوں سے پکا عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے ٹائم اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ زمین کی نہیں، جائیداد کی نہیں، تجوری کی نہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ابا جان ہم اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ بچوں کی عقیدے کی فکر، اور جب بچوں کے عقیدے کی فکر ہے تو بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والوں کو مت سونپو میرے بھائی، بیٹیوں کو کسی ایسے انسان کو نہ سونپو جو قبروں پہ سجدہ کرتا۔ اپنی نسلوں کو شرک کے گڈھوں میں نہ ڈالو میرے بھائی، مت کمپرومائز کرو دنیا کے لیے توحید کو، مت کمپرومائز کرو توحید کے معاملے میں اپنی بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والے، کسی قبر پر سجدہ کرنے والے کے حوالے مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا کام، آپ اہل حدیث ہیں تو ایک کام آپ کو اور کرنا چاہیے، آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، آپ آمین زور سے بولتے ہیں، آپ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا عمل ہے۔ آپ کی نماز اہل حدیث والی، آپ کا روزہ حدیث والا ہے، آپ کا حج کا طریقہ حدیث، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے؟ آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو آمین زور سے بولنے کی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو اخلاق کی حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ آپ کیوں بھول گئے کہ اللہ نے آپ کے نبی کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کیوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھول گئے؟ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا اور رات میں تہجد پڑھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے۔ آپ کیوں بھول گئے یہ حدیث؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ آپ کیوں یہ حدیث بھول گئے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن سب سے وزندار چیز اگر ترازو پر کوئی ہوگی، میزان پر کوئی ہوگی، اللہ کے میزان پر سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی، توحید کے بعد اور صحیح عقیدے کے بعد سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو حسن اخلاق۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، آپ کے اخلاق سے بھی نظر آنا چاہیے کہ ہاں آپ قرآن و حدیث پہ چلے جائیں۔ صرف آپ مسجد میں سینے پر ہاتھ باندھ کے اپنے آپ کو اہل حدیث نہ سمجھیں، جب آپ سماج میں چلیں اور ملیں لوگوں سے، آپ اپنے باپ سے جب ایک بیٹے کی حیثیت سے معاملہ کریں تو وہاں بھی آپ کا معاملہ قرآن و حدیث والا ہو۔ جب آپ شادی کر کے بیوی کو لائیں تو بیوی کے ساتھ شوہر بھی بنے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ایک بہترین شوہر بنے، ایک بہترین باپ بنے، ایک بہترین بھائی بنے۔ اخلاق کو عمدہ بناؤ میرے پیارے ساتھی۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آج اہل حدیثوں کے گھروں میں کیوں باپ بیٹے میں تکرار ہے؟ میرے بھائیو آج کیوں ہمارے گھروں میں باپ بیٹے میں تکرار ہے؟ بھائی بھائی میں کیوں مقدمہ چل رہا ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھول گئے؟ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے، جنت کے نچلے حصے میں اس کو مکان ملے گا جو انسان حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچ کے حصے میں ایک مکان ملے گا اس کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے جس کا اخلاق عمدہ و اخلاق بہتر ہو۔ اخلاق کو اچھا بناؤ، سماج آپ کے رویوں کو سماج کرتا ہے۔ آپ جب کوئی بد اخلاقی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلک پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑے قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ میں نے سنا ہے لوگوں کے منہ سے سماج میں سینکڑوں لوگ بیوی کو طلاق دیتے ہیں، جب کوئی اہل حدیث بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو لوگوں کے منہ سے میں نے یہ جملہ بھی سنا کہ ہم بڑا قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی پر ظلم کر دیا۔ تو آپ کی صرف نماز حدیث والی نہ ہو، آپ کا صرف عقیدہ درست نہ ہو، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسری چیز میرے پیارے بھائیوں، آپ اہل حدیث ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں، آپ کا لباس سنت والا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا لباس تو فیشن والا ہے، آپ کی پینٹ اور آپ کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، کون سے اہل حدیث ہو میرے بھائی؟ آپ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، کون سے اہل حدیث ہو میرے بھائی؟ آپ اپنے سیرت اور صورت میں بھی سنت پر چلنے والے بنیے، آپ کی پہچان اتباع سنت سے ہونی چاہیے۔ دنیا کہے اس کی داڑھی بتا رہی کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کا پائجامہ ٹکنے کے اوپر ہے، یہ سنت کے مطابق لباس پہن رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ اہل حدیث ہے۔ دنیا یہ کہے میرے پیارے سارے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا خریم الاسدی، بہت اچھے انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، بال تھوڑا لمبا رکھتے تھے اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہ جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھے انسان ہیں، لولا طول جمته واسبال ازارہ، بس دو چیزوں کی کمی ہے، کاش خریم کا بال تھوڑا چھوٹا ہو جائے اور خریم کا کپڑا ٹکنے کے اوپر آ جائے۔ وہ اہل حدیثوں، وہ تقریریں سننے والوں، وہ اپنے موبائل پر 3 گھنٹے لیکچر سننے والوں، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو اتباع سنت کا۔ خریم کے کانوں تک اللہ کے پیارے نبی کا جملہ پہنچ گیا۔ خریم نے فاخذ شفرتن، انہوں نے کینچی اٹھائی، انہوں نے چاقو اٹھایا، اپنا کپڑا کاٹ کر کے ٹکنے کے اوپر کر لیا، اپنا بال کاٹ کر کے چھوٹا کر لیا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اتباع سنت کا جذبہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے میرے بعض ایسے علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب یہاں پوری جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے، پوری آبادی اہل حدیث کی، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر صاحب 60 سال کے بوڑھے لوگ کلین شیپ کر کے بیٹھے ہوئے، شرم نہیں آتی؟ یعنی میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے تو بہرحال جب انسان 50 کف کے پار ہو گیا تو ایسے ہی آٹومیٹک اس کو قبر میں جانے کا ڈر آ جاتا ہے، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سماج کے دباؤ میں نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا دباؤ ہوگا، کسی سماج کا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔